إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. مشاہدین و ناظرین، آج انشاءاللہ تعالی 108 نمبر آیت سے لے کر 113 نمبر آیت تک کی تفسیر آپ سماعت کریں گے۔ اہل کتاب کے بارے میں سلسلہ تفسیر کے اندر لگاتار تذکرہ جاری ہے۔ آج ان کی ایک بڑی مذموم اور بڑی گری ہوئی حرکت کا ذکر ہو رہا ہے جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور آج کے دور میں بھی معاندین اسلام، مشرکین اور اسی طرح سے کفار اور اسلام اور مسلمانوں سے بغض اور حسد کرنے والے یہی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کو تنگ کر کے، پریشان کر کے اسلام سے پھیرنے کی مذموم کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام کو چھوڑ دیں، اور اسلام جو کہ حق ہے اور اللہ رب العالمین کا منزل کردہ دین ہے، اور ان کے تمام ادیان باطلہ کی تردید کرتا ہے، ان کی کمزوری کو بیان کرتا ہے۔ اس وجہ سے ان کو یہ ناقابل قبول ہے اور وہ برداشت نہیں ہو رہا۔ شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے، گناہوں کے سبب ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اور وہ یہاں تک گری ہوئی حرکت کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو تنگ کر کے، پریشان کر کے یہ چاہتے ہیں کہ وہ دین سے پھر جائیں۔ اسی طرح کا معاملہ اہل کتاب کا اور مشرکین کا مسلمانوں کے ساتھ رہا، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ آج یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی نیا معاملہ ہے اور ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ جب سے دین اسلام بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک حق و باطل کی جنگ جاری ہے، اور جنگ جاری رہے گی۔ مومن کو چاہیے کہ بڑی ہمت اور بہادری سے اس جنگ میں کامیاب ہو، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے، اور ثابت قدمی کے لیے کچھ نسخوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، وہ بھی میں بتاؤں گا۔ اور ایمان کے اندر ثابت قدمی اور استقامت یہ پہلی کامیابی ہے، اور کامیابی کا پہلا زینہ ہے اپنے دین کے تئیں۔ لہٰذا ذکر اس طرح سے ہے، آپ سماعت کریں۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا۔ ود یا ود من چاہنا، اصل ود محبت کو بھی کہتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں وہ پھیر دیں تمہارے ایمان سے کفر کی طرف، حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، اور یہ سارا کا سارا جو کر رہے ہیں وہ یہ حسد کی بنیاد پر، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، بس حسد کرتے ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں سے۔ ان کے دلوں میں جو حسد کی آگ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ تم دین سے پھر جاؤ۔ حال یہ ہے کہ تمہیں بھی حال یہ ہے کہ وہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے۔ اہل کتاب کے اکثر لوگوں پر حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی وہ حق والوں کے تئیں یہ رویہ رکھتے ہیں بڑا برا۔ فاعفوا واصفحوا، تو اللہ رب العالمین فرماتے تم معاف کرو ان سب کو اور درگزر کرو، ان سے لڑنا بھیڑنا نہیں ہے۔ حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، فاسقوں کو، ظالموں کو اور اس گھناؤنی حرکت کرنے والوں کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو جائے، اور ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، یا پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو شکست ملے، یہ حکم کا معنی ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ تمام کے تمام فیصلوں پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ قادر مطلق ذات ہے۔
وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور اے مومنو تم نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ، اور جو تم بھلائی کرو گے اپنے نفسوں کے لیے جو آگے بھیجو گے، وہ نماز ہو تب، وہ زکوٰۃ ہو تب، وہ بھلی بات ہو تب، وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں تم پاؤ گے بہت بہتر۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم نیکیاں کرتے ہو وہ اور جو گناہ کرتے ہو وہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین ان کو دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ، اور یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ ہی داخل ہوں گے، اس کے بغیر کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ باہر کیف قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے اگر تم اس وعدے میں سچے ہو تو دلیل لاؤ کہ صرف یہودی اور صرف عیسائی جنت میں جائیں گے۔ پتہ چلا اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے اس بات کا کہ آرزویں دلانا، تمنائیں دلانا اور تمناؤں میں خود مست رہنا یہ ایک شیطانی چال ہے اور شیطانی سازش ہے۔ میں نے بتایا تھا یہ شیطان کا ایک ہتھیار ہے اور اسی کو یہ بھی جو ہے استعمال کر رہے ہیں اور اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، آرزوؤں پر بس ان کا بسیرا ہے۔ حقیقت میں جنت جس کے لیے ہے اور جنت جس کا ٹھکانہ ہے اور جنت کو پانے کے لیے جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ، سنو جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، من اسلم وجہہ للہ، جو جھکا دے، معلوم ہوا اسلام کا معنی الاستسلام، الانقیاد، جھک جانا، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینا۔ بعض لوگ اسلام کا معنی امن کا کرتے ہیں، یہ ایک محاوری ترجمہ تو ہو سکتا ہے، لغوی اور اصطلاحی ترجمہ نہیں، اور اسلام جس معنی کو ہم سے چاہتا ہے وہ معنی یہ نہیں ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ وہ معنی ہے فرمانبرداری کا، اطاعت گزاری کا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، بالکل اپنے آپ کو جھکا دینا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جنت تو ہے، جنت ان کے لیے ہے، وہ تم میں سے ہو تب یا دوسرے کسی فرقے میں سے ہو تب۔ جنت کس کے لیے ہے؟ جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، وہ محسن، اور اس جھکانے میں وہ احسان کا درجہ رکھتا ہوں۔ جی ہاں، اسلام کے 3 مراتب، سب سے پہلا اسلام ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے۔ احسان کا مقام رکھتا ہو اپنے اعمال کے اندر اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کے اندر، بالکل اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نفاق نہ ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا تب۔ اسی طرح سے نہ ہی اس کے اندر کبر اور حسد ہو، جس کا بار بار ذکر آ رہا ہے اور جس کی وجہ سے یہ لوگ برباد ہوئے اور انہوں نے اپنے دین و دنیا دونوں کو برباد کیا اور ذلت و رسوائی کا نتیجتاً سامنا کرنا پڑا اور مقدر میں ان کے ذلت و رسوائی ہاتھ آئی۔ لہٰذا یہ بھی نہ ہو اور دل کے اندر خلوص ہو، اخلاص ہو اور احسان کا مقام ہو اسلام کے تئیں، تو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اللہ فرماتے اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، یعنی اس کو جنت ضرور ملے گی۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے اوپر کچھ خوف ہوگا اللہ کے سامنے حاضری کے وقت، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی کوئی غم رہے گا جو دنیا میں ان سے فوت ہوا۔ اور خوف اور حزن کے بارے میں مفصل گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس طرح بھی فرمایا کہ حزن میں غم اور ہم اور غم میں جو فرق ہے، اسی طرح خوف میں تفسیر فتح القدیر کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ خوف یعنی کہ جنت کو پانے میں ان کو کوئی خوف نہیں رہے گا، اور غم اس معنی میں کہ دنیا میں جو ان سے چیزیں فوت ہو گئی ہیں ان کا کچھ غم نہ ہوگا، کیونکہ اس سے اچھا اور بہتر سے بہتر ان کو مل جائے گا۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء، یہود کہتے ہیں نصرانی حق پر نہیں ہیں۔ وقالت النصارى لیست اليہود على شيء، اور یہود کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں یہود حق پر نہیں ہیں۔ ہم یتلون کتاب، اور دونوں کے دونوں کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہود موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات ہو تب یا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہو تب،
دونوں چیزوں سے ثبوت ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کا، ان کے سچے ہونے کا، ان کے نبی ہونے کا، اور ان کے اوپر جو کتاب منزل ہوئی انجیل اس کے ہونے کا، اس کے منزل من اللہ ہونے کا۔ اس کے باوجود وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے، کون؟ یہود، اور کہتے جناب یہ تو باطل پر ہیں اور جھوٹے ہیں، وہ ناحق پر ہیں۔ اسی طرح نصرانی یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زبانی بھی موسیٰ علیہ السلام کی سچائی، تورات کی سچائی وہ اپنی کتابوں میں پاتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو برا بھلا کہتے تھے اور ان کو حق پر تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہ تھا ان کا آپس میں رویہ۔ دیکھو آپ، وَهُمْ يَتْلُونَ کتاب، اور وہ حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح انہی جیسی بات بے علم لوگ بھی کہتے ہیں۔ یہ مفسرین نے بیان کیا یہ امی لوگ تھے جو کہ کتابوں کا علم نہ تورات کا تھا نہ انجیل کا تھا، وہ بھی جو ہے حق کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کا رویہ بھی حق کو تسلیم نہ کرنا تھا۔ اور وہ ایسے لوگ تھے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ صابی کہتے، یعنی لا دین، بے مذہب، جو امی لوگ تھے وہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو بھی برا بھلا کہتے اور یہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ مفسرین نے اس کا ذکر کیا۔ رب العزت فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، اور پھر جب فیصلہ ہو جائے گا تو دوبارہ کسی قسم کی اپنی اصلاح کا ان کو موقع نہیں ملے گا۔ تورات کو پڑھتے ہوئے یہ ان کے لیے جائز، معنی یہ ہے یہاں پر اس آیت کا کہ تورات کو پڑھتے ہوئے یہودیوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہیں، کیونکہ ان کی تصدیق ان کی کتاب میں موجود ہے۔ اسی طرح سے انجیل کو پڑھتے ہوئے عیسائیوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہیں۔ حال یہ ہے کہ ان کے ہاں موسیٰ علیہ السلام کی تزکیہ اور اسی طرح سے ان کی نبوت کی تصدیق موجود ہے۔ محترم سامعین و مشاہدین، آج کے اس درس کے اختتام سے پہلے عملی گوشوں میں 3 بڑی اہم چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے بھی ذکر گزر چکا اور آج بھی، وہ ہے حسد۔ حسد بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے اور گھر والوں کے لیے، سب کے لیے حسد سے حفاظت مانگی اللہ کے پاس۔ اللہ ہم سب کی اس بری بیماری سے حفاظت فرمائے، اور اس سے دور رہنے کا طریقہ میں بتا چکا ہوں پہلے بھی، اور آج دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جب بھی کوئی چیز دیکھیں ہم تو ماشاءاللہ کہیں اور اللہم ارزقنی خیر منہ کہیں، اور کسی کے پاس نعمتیں دیکھ کر بالکل جلیں نہ، حسد نہ کریں، اور اس کے زوال کی تمنا نہ کریں۔ زوال کی تمنا نہ کریں، یہ گناہ ہے اور بہت بڑا عظیم گناہ ہے۔ دوسرا عملی گوشہ وہ یہ ہے کہ زندگی میں انسان کے اوپر بڑی آزمائشیں آتی ہیں، دین میں بھی اور اس کی زندگی میں بھی طرح طرح کی، تو دنیاوی زندگی میں بھی اور اس کے دین کے تئیں بھی، لہٰذا ثابت قدمی کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے نماز کو قائم کرتے رہنا اور زکوٰۃ کو دیتے رہنا۔ اس پر ثابت قدمی، کسی سے ڈر کے نماز نہیں چھوڑنی ہے، کسی سے ڈر کے زکوٰۃ نہیں چھوڑنی ہے، اور شیطان اگر بخیلی کی طرف تلقین دلائے تو زکوٰۃ نہیں چھوڑنی ہے۔ بہر کیف یہ دونوں رکن جو ہے اسلام کے بڑے اصل و اصیل ہیں، جس کی بنیاد، اسلام کی بنیاد جو اہم ہے کلمہ شہادت کے بعد، ان میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جس کے ذریعے انسان اپنی روزی کو بھی پاک کرتا ہے زکوٰۃ دے کر، اور نماز پڑھ کے جسم کی بھی اس کو طہارت حاصل ہوتی ہے۔ یہ دوسرا عملی گوشہ۔ اور تیسرا عملی گوشہ جو کہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ آرزوؤں پر کبھی اپنی بنیاد نہ رکھے، بلکہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ حسن ظن، اللہ کے اوپر توکل کے ساتھ ساتھ اسلام نے جو طریقہ عمل صالح کا بتایا ہے اس پر لگاتار مسلسل عمل کرتا رہے اور محنت جاری رکھے مرتے دم تک۔ وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے فرمانوں کے احکام کے حوالے کر دینا،
اور اس میں احسان کے مقام کا خیال رکھنا، جتنی استطاعت ہو چاہے اس کو چاہیے کہ وہ اس حد تک عمل کرنے کی کوشش کرے۔ دعا گو ہوں اللہ مالک الملک سے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، کتاب و سنت کی زندگی دے اور توحید و سنت کی زندگی دے۔ ہمیں، آپ کو، ہمارے بیوی بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ علم نافع بھی دے اور شرک و بدعت سے بھی اللہ تعالیٰ بچا لے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔